ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی حرام اور حلال کی، اور میں سوچ رہا ہوں جو میں نے عنوان آج کا رکھا ہے کہ رزق حلال اور کرپٹ معاشرہ، اس جو چنگل ہے اس رزق حرام کا، جو ہم منافع خوری کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، ہم مسلمان بھائیوں سے لوٹ رہے ہیں مال، بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے جو ہے ان سے ان کے جیب میں جو رمضان کے لیے کوئی تھوڑا بہت بچا کے رکھا ہوگا وہ بھی ہم چھین رہے ہیں. شاید کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کی جو عبادت ہے اس میں ہم کوئی اس طرح کی رکاوٹ ڈالیں کہ کاش. میں تو الفاظ کا بیان میرا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے. شاید کسی وقت ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے اور وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں. صراط مستقیم پہ بات آئی تھی، تو صراط مستقیم جو ہے وہ جس کا حکم ہوا ہے، اگر ہم اس پہ آ جاتے ہیں تو کیا آیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس چنگل سے ہمیں آزادی مل جائے گی؟ اور صراط مستقیم دراصل ہے کیا؟ صراط مستقیم ظاہر ہے یہ وہ عظیم راستہ ہے جس کے لیے تمام صاحبان ایمان دن میں 5 مرتبہ خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. جب انسان صراط مستقیم پہ آ جاتا ہے تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ صراط مستقیم پر آ جانے سے ہی صرف نجات نہیں ہوتی، چونکہ شیطان نے بھی اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو صراط مستقیم پہ میں بیٹھ جاؤں گا اور صراط مستقیم پہ تیرے چلنے والے بندوں کو میں چاروں طرف سے ان پر حملہ کر کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، سوائے تیرے مخلص بندے جو ہیں وہ میرے چنگل میں نہیں آ سکیں گے. اصل ہم صراط مستقیم پر آنے کے بعد بھی اگر نجات چاہتے ہیں تو صراط مستقیم پر چلنے کے جو تقاضے ہیں نا ان پر عمل کرنا چاہیے. جی. میں اس کو یوں بیان کر سکتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے اس ملک میں بہترین ایک سڑک موجود ہے ہمارے ملک میں جسے ہم موٹر وے سے تعبیر کرتے ہیں، تو اس موٹر وے پر چلنے سے صرف بندہ ہر قسم کے نقصان سے نہیں بچ سکتا. اگر ہر قسم کے نقصان سے بچنا ہے اور بخیریت اپنے منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو موٹر وے کے جو قوانین ہیں ان پر اگر ہم عمل کریں گے تب ہم بخیریت اور امن سے پہنچ سکتے ہیں. صراط مستقیم پر چلیں اور جن جن راستے میں آنے والے انٹرچینج ہیں ان پہ نہیں اترنا، اپنی منزل پہ اترنا ہے. لائن چینج کرنی ہے تو اشارہ کر کے سائڈ پہ جائیں، آگے پیچھے دیکھیں اور اپنی رفتار جو انہوں نے مقرر کی ہے اس کے مطابق چلیں. ہمیں بھی حکم یہ ہے کہ جب آپ صراط مستقیم پہ آئے ہیں، شیطان راستے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہیں گمراہ کرے گا، کہیں اولاد یاد کرائے گا، کہیں مال یاد کروائے گا. وہ میں نے صدقہ دے دیا تو یہ تو کم ہو جائے گا، زکوٰۃ نکال دی تو یہ تو کم ہو جائے گا، میں کیا کروں گا. شیطان اٹیک کرے گا تم پر اور تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو تعلیمات سید الرسول پیغمبر گرامی اسلام نے تمہیں دی ہیں صراط مستقیم پر چلنے کی، اس پہ عمل کرو. وہ زندگی کے بارے میں ہو، وہ اموال کے بارے میں ہو، وہ آخرت کے بارے میں ہو، اس صراط مستقیم سے ہم تبھی استفادہ کر سکتے ہیں. ہمیں پیغمبر گرامی اسلام تو یہ کہتے ہیں کہ تم حسنوا اموالکم بالزکات، تم اپنے اموال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ساتھ. زکوٰۃ دو، تمہارا مال محفوظ رہے گا. درست. میں نے آج ہی پڑھا پیغمبر گرامی اسلام کا فرمان ہے ظاہراً کہ بیابان میں، دریا میں، کہیں پر بھی کوئی مال برباد نہیں ہوتا مگر وہ ہوتا ہے جس سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے. کیا اپنے زکوٰۃ جو بندہ ادا نہیں کرتا، خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، رزق حرام کماتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ صراط مستقیم کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا، نجات اس کا مقدر نہیں بن سکتا. اور پھر ایک اور بات میں علماء کی موجودگی میں یہ بھی کہوں گا کہ دراصل ایک اہم نقطہ اور بھی ہے جس کی طرف آپ کو بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگوں پر جو اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا، اس کی بھی تو کوئی وجوہات ہونی چاہیے. اس کی وجوہات ہیں. اس کے لیے میرے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے. انہوں نے جب خطبہ دیا وہاں عاشور والے دن تو ایک خطبے میں ہدایت کی کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، کیوں مجھے مارتے ہو، کیوں مجھے قتل کرتے ہو. تو اس میں ایک بات آپ نے یہ بھی کہی کہ میں جانتا ہوں میری بات تم پہ اثر نہیں کرے گی. کیوں؟ لِأَنَّ بُطُونَكُمْ مَمْلُوٌ مِّنَ الْحَرَامِ یا مَمْلُوَةٌ مِّنَ الْحَرَامِ، کہ تمہارے پیٹ رزق حرام سے بھرے ہوئے ہیں. جب پیٹ کے اندر حرام رزق موجود ہو تو اچھی بات بھی اثر نہیں کرتی. اچھی بات اس وقت مؤثر ہوتی ہے جب شکم میں رزق حلال ہو. رزق حلال کھانے والا، اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوتی ہے، اس کی آخرت
بہتر ہوتی ہے، اس کو عبادت میں مزہ آتا ہے. رزق حلال کھانا روح کی غذا ہے، روح تندرست ہوگا، بندگی میں مزہ آئے گا، اللہ سے لو، اللہ سے محبت، اللہ سے عشق بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے کہ اندر سے تزکیہ نفس ہے، اندر ٹھیک ہے. جب کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا ظاہر ہے ہم ان بیماریوں سے نہیں بچ سکتے. بہت بہت خوب. اچھا ہم آگے ہیں اس طرف کہ جی اس وقت جو میں چونکہ آپ پچھلے دنوں آپ نے احتجاج بھی کیا اپنے ایک پلیٹ فارم سے اور بھرپور طریقے سے حکومت کو آئینہ دکھایا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور عوام کو موٹیویٹ کرنے کی بھی آپ نے کوشش کی. اس وقت آپ نہیں سمجھتے جتنا آپ کا لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے، ہم منحصل قوم جو ہے اس صورتحال کا شکار ہو چکے ہیں. ہماری بات جو ہے ہم سوچتے ہیں ہم ظلم برداشت کر رہے ہیں، ہم جبر برداشت کر رہے ہیں، ہم بار بار انہی لوگوں کو منتخب کر کے لے کے آ رہے ہیں اور ہمارے اوپر شاید کسی نیک انسان کی بات کا اثر نہیں ہوتا. کہیں پیٹ اور یہ سب وہی جو انہوں نے بات کی ہے رزق حرام سے بھرنے کی وجہ سے، اور ہماری جو روحانیت ہے وہ نہیں موجود، اور ہم جو ہے کسی نیک بندے کی بات سننے کے بھی روادار نہیں ہیں. اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے شمسی صاحب؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اللہ ماشاء اللہ جسے اللہ توفیق دے اور وہ بچنا چاہے تو وہ بچے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی فرصت نہیں ہے. جی. دوسرا جن کے پیٹ نہیں بھرے ہوئے وہ غریب اپنے پیٹ بھرنے کی تلاش میں. پیسے کی بہتات یہاں پر ایسی شروع ہوئی ہے اور ایسی دوڑ شروع ہوئی ہے کہ اس نے یہ تمیز ہی بلا دی ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ میں نے جیسے کہا اللہ ماشاء اللہ، خواہ وہ دینی طبقے سے ہو، سیاسی طبقے سے ہو، وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت پیسہ ہی اس کی معراج ہے. زکوٰۃ جو ہے یہ غریب کا حق ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ادارے زکوٰۃ وصول کرتے لے جاتے ہیں. غریب کو تو پتہ نہیں ڈسپرین کی گولی بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، لیکن وہاں کا جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، وہاں کا جو محتمم ہوتا ہے، وہاں کا جو ناظم ہوتا ہے، وہاں کا جو سربراہ ہوتا ہے، اس ادارے کا اس کی تنخواہ لاکھوں میں ہوتی ہے. جی. اس کی گاڑی کا پیٹرول بھی اس زکوٰۃ کے پیسے سے جا رہا ہے جو وہ اپنے ذاتی مصرف میں نہیں جا رہا ہے. جب نوبت اس یہاں پر آ جائے گی، اور یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا جو کہا گیا، زکوٰۃ کے لیے اس کا صحیح حقدار تلاش کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور اگر کسی نے ناجائز اس زکوٰۃ کو لے لیا ہے تو اس کی بھی پکڑ اللہ کے یہاں ہے. اور پھر میں ایک اور بات کہوں، جتنا مرضی مال کما لے، رب ایک چھوٹی سی بیماری دے دیتا ہے، سامنے مرغا بھی ہے، سامنے چینی بھی ہے، سامنے گوشت بھی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے ہاتھ نہیں لگا سکتے. رب کہتا ہے لے مجھے چھوڑ کے تو ان چکروں میں پڑا تھا، کھا کے دکھا. جو مال تم نے جس طرح کمایا ہے آپ تیرے سامنے بیٹا ہے وہ نافرمان ہو چکا ہے، وہ باپ کا مال اجاڑ رہا ہے، مال جو کمایا اس نے رگڑے کھا کھا کے، رشوتیں دے دے کے، سفارشیں کروا کے، پتہ نہیں کیا کچھ ذرائع استعمال کر کے بیٹا مال اجاڑ رہا ہے، باپ بے اختیار سامنے بیٹھا کڑ رہا ہے، کہہ نہیں سکتا. یہ پھر رب کی طرف سے جو ہے، اس لیے قناعت جو ہے رب سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ رب کریم ہمیں قناعت دے دے. قناعت سب سے قیمتی ترین چیز ہے، اور جب قناعت آتی ہے انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو رب نے کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میرا شکر ادا کرو گے بہت زیادہ دوں گا. میں اس میں کہا کرتا ہوں کہ رب نے کہا میرا شکر ادا کرو گے تیری اوقات سے زیادہ تجھے دے دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر میری ناشکری کرو گے تو جو دیا ہوا ہے وہ کھینچ لوں گا. اور جب انسان کے پاس جو ہو نعمت وہ چلی جائے، جتنی تکلیف اس کی ہوتی ہے کسی اور چیز کی نہیں ہوتی. اگر ہم چاہتے ہیں رب کی نعمتیں ہمارے پاس رہیں، اس کا شکر ادا کریں، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات جو ہیں اس پر عمل کریں تو پھر ہی بات بننی ہے. وگرنہ شمسی صاحب اللہ کو نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ ہمارے رکوعوں کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ ہمارے روزوں کی ضرورت ہے. اللہ نے کہا کہ جس نے روزہ رکھا اور سارا دن جھوٹ بولا، غیبت کی، حق تلفی کی، تو مجھے اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے. درست بات ہے. جی آپ صاحب. اس میں یہ اضافہ کروں گا جی کہ ہر عبادت جو ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عبادات کرتے ہیں، نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں، رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں، ہمیں یہ بات کیسے پتہ لگے
کہ ہماری عبادات بارگاہ الہی کے اندر مقبول ہو گئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عبادت کا تقاضا ہے، اگر وہ تقاضا پورا ہو گیا ہے تو سمجھ لو کہ وہ بارگاہ الہی میں مقبول بھی ہو گئی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اگر نماز کی ادائیگی جاری و ساری ہے اور برے کام اور بے حیائی بھی جاری و ساری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز اللہ پاک کے ہاں مقبول نہیں ہو رہی اور اس عبادت کا تقاضا جو ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا. اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، اس میں جو عبادت بطور روزہ ہمیں ملی ہے اس کے لیے واضح ارشاد ہے کہ یہ تمہیں اس لیے دیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اب متقی ہونے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جب انسان طلوع فجر سے سحری کر کے تو شام تک اللہ تعالی جل مجد الکریم کی اس عبادت کو پورا کر رہا ہے تو اس کے تقاضوں کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ فحش گوئی سے بچے، غیبت سے بچے، گناہ سے بچے، معصیت سے بچے، اور یہ کرپشن اور مال کی ہوس اور لالچ سے بچے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا اس سے بچے. ہر وہ چیز جو معاشرے کے اندر فساد برپا کر سکتی ہے اس سے بچے. اگر ہم اس سے نہیں بچ رہے اور عبادات جو ہیں ان کو بھی ہم نے قائم کیا ہوا ہے اور اس کا جو پرچار ہے اور اس کا جو پریکٹس ہے وہ جاری و ساری ہے تو پھر یہ عبادت ایسی ہی ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کا تقاضا پورا ہے تو وہ اللہ پاک کے ہاں مقبول ہے. ہمیں اس بات سے یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہماری عبادات بارگاہ الہی میں مقبول ہیں یا کہ نہیں. کیا ہم نے اس کے تقاضوں کو پورا کر دیا ہے؟ کیا اس کی جو ٹریننگ ہمیں دی جا رہی تھی یا دی جانی مقصود تھی وہ ٹریننگ ہم نے حاصل کر لی ہے یا نہیں؟ یہ بات یعنی عبادات کی قبولیت جب شروع ہوتی ہے تو آپ کے کردار و عمل سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کا عمل کس حد تک وہاں تک پہنچا ہے. اچھا، میں اپنے پروگرام میں میسج لیا کرتا ہوں ناظرین کے لیے، تو 30 سیکنڈز کا میسج آپ سے شروع کرتا ہوں. میسج تو بزرگ دیا کرتے ہیں، میں طالب علم ہوں، لیکن اسی حوالے سے جو آپ کا موضوع ہے میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کرنا یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. اور یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ میرے پاس پیسے تھوڑے ہیں، تھوڑا میں خرچ کروں تو یہ اس کی کیا حیثیت ہے. حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا املکتم فتاجر اللہ بالصدقہ، جب تم تنگ دست ہو تو تنگ دستی میں صدقے کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تجارت کر لو، اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے گا. جی میں گزارش کروں گا جی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہم بن جائیں اور اللہ کے بندوں سے پیار کرنا شروع کر دیں. اگر ریڑھی والا، دکان والا، فیکٹری والا، بازار والا یہ سوچ لے کہ میں بھی ویسا ہی بندہ ہوں جیسا میرے سامنے خریدار کھڑا ہے اور میرا اللہ ہم دونوں سے محبت کرتا ہے، اگر میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا اور اس کا نبی ناراض ہو جائے گا، تو میرا خیال ہے یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر کوئی زیادتی نہیں کرے گا. یقیناً. جی مختصر پیرائے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہ ہم بجائے اس کے کہ کسی اور کی اصلاح احوال کے لیے جائیں، اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، سدھارنا ہے، تو یہ انقلاب اپنی ذات سے شروع ہو کر اپنے احتساب سے شروع ہو کر تمام معاشرے کے بہتری پر اختتام. درست بات ہے. میں آپ کا بے حد ممنون ہوں محمد افضل حیدری صاحب، جناب حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، جناب حافظ محمد اویس نعیمی صاحب. ناظرین، آپ نے میں تو یہ کہوں گا کہ آج ہمارے معاشرہ میں جو ہم کرپٹ معاشرہ کی بات کرتے ہیں، ہم کرپٹ سیاست کی بات کرتے ہیں، لیکن مجھے آج اپنے اس پلیٹ فارم سے ایک چیز ضرور محسوس ہوئی ہے اور میں وہ آپ تک بخوبی جو ہے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک پہنچ جائے، کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جو اسلام کی روشنی ہے، جس طرح سے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ آپ تک پہنچتی ہے، کاش ان باتوں کے اثرات آپ کے گھروں تک، آپ کے کاروبار تک پہنچنا شروع ہو جائیں. اور یقیناً
جو ہے پھر جب ہم عبادت کریں گے، جب رزق حلال کمائیں گے، جب ہم اپنی روح کی پاکیزگی کا خیال کریں گے، جب اپنے جسم کو ہم پاک رکھیں گے اور اللہ کی وحدانیت پر یقین کرتے ہوئے ہم اپنے اس کی طرف لو لگا کے اس کی طرف دیکھیں گے تو ہم کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ میں اکثر ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں وہی شعر میں پڑھوں گا کہ پروگرام کا چونکہ اختتام ہے، کہ عمل جو کر کے دکھا دیں تو وہ روایت ہو، عمل جو کر کے دکھا دیں تو وہ روایت ہو، زبان سے بات جو کہہ دیں اصول ہو جائے۔ آج کے پروگرام تک کے لیے جواد شمسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔